السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 97 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعل اللہ الکعبۃ، جعل اللہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، الکعبۃ کعبہ کو، البیت جو گھر ہے، الحرام حرمت والا، قیام للناس قیام کا سبب، للناس لوگوں کے لیے، والشہر الحرام اور حرمت والے مہینوں کو، والہدیہ اور حرم والی قربانی کو، والقلائد اور پٹوں والے جانوروں کو، ذالک یہ، لتعلموا اس لیے کہ تم جان لو، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء ہر چیز کو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ کعبہ کو البیت الحرام اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی حدود میں شکار کرنا، درخت کاٹنا وغیرہ حرام ہے۔ اسی طرح اس میں اگر باپ کے قاتل سے بھی سامنا ہو جاتا تو اس سے تعرض نہیں کیا جاتا تھا، اسے قیام للناس لوگوں کے قیام اور گزران کا باعث قرار دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کے ذریعے سے اہل مکہ کا نظم و انصرام بھی صحیح ہے اور ان کی معاشی ضروریات کی فراہمی کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح حرمت والے مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور حرم میں جانے والے جانور، ہدی اور قلائد بھی قیام للناس ہیں کہ تمام چیزوں سے بھی اہل مکہ کو مذکورہ فوائد حاصل ہوتے تھے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اوپر کی آیات میں محرم کے لیے شکار کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح حرم کو اللہ تعالیٰ نے وحشی جانوروں اور پرندوں کے لیے سبب امن قرار دیا ہے، اسی طرح اسے لوگوں کے لیے بھی جائے امن بنایا ہے اور دنیاوی اور اخروی سعادتوں کے حصول کا ذریعہ بنایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا سورہ آل عمران میں، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا تو امن والا ہو گیا، اور فرمایا وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَامًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ سورۃ القصص میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم تیرے ہمراہ اس ہدایت کی پیروی کریں
تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، اور کیا ہم نے انہیں ایک باامن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہر چیز کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں ہماری طرف سے روزی کے لیے، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اور فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، سورۃ البقرہ میں، اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا۔ اہل مکہ کی معاش روزی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ لوگ دور دراز سے حج اور تجارت کے ارادے سے جہاں پہنچتے ہیں اور ہر قسم کی ضروریات زندگی ساتھ لاتے ہیں، جس سے اہل مکہ رزق حاصل کرتے ہیں، اور لوگ جہاں پہنچ کر امن و امان پاتے ہیں۔ حتیٰ کہ جاہلیت میں بھی حرم کے اندر کوئی شخص اپنے باپ یا بیٹے کے قاتل تک کو کچھ نہ کہتا تھا۔ یہ عبادت و ثواب کے اعتبار سے سب سے بہترین جگہ ہے، الغرض یہ تمام چیزیں لوگوں کے قیام کے باعث ہیں۔ لوگوں کے قائم رہنے کے ذرائع میں بھی یہ شامل ہے کہ قیامت کے قریب جب ایک حبشی کعبۃ اللہ کو گرا دے گا تو اس کے بعد بہت جلد قیامت آ جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبہ کو 2 پتلی پنڈلیوں والا حبشی گرائے گا، بخاری کی روایت ہے۔ لشہر الحرام، حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں میں لوگ امن سے سفر اور تجارت کرتے اور اپنے سال بھر کا سامان حاصل کر لیتے۔ اس اعتبار سے یہ مہینے بھی گویا لوگوں کی زندگی قائم رہنے کا ذریعہ ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو وفد کے لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سوائے حرمت والے مہینے کے اور کسی ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آ سکتے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مضر قبیلہ کے کفار حائل ہیں۔ وَلَلْہَدْیَ وَلَلْقَلَائِدَ، ہدی کے جانور اور قلادہ پہنائے ہوئے اونٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے امن کا ذریعہ بنا دیا تھا، اس لیے کہ جو شخص ہدی کا عام جانور یا قلادہ پہنایا ہوا یعنی پٹوں والا جانور اونٹ لے کر حرم کی طرف روانہ ہو جاتا تھا تو راستے میں کوئی اس سے تعارض نہیں کرتا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا امین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ سورۃ المائدہ میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ حرم کی قربانی کی، اور نہ پٹے وٹوں والے جانوروں کی، اور نہ حرمت والے گھر کا قصد کرنے والوں کی، جو اپنے رب کا فضل اور خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ سیدنا مسعود بن مخرمہ اور سیدنا مروان رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بنو کنانہ کے ایک شخص نے اہل مکہ سے کہا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں۔ اہل مکہ نے کہا، ٹھیک ہے، تم ان کے پاس جاؤ۔ چنانچہ جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فلاں شخص ہے اور یہ اس قوم کا فرد ہے جو قربانی کے جانوروں کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔
سو تم سب قربانی کے جانور اس کے سامنے لا کر کھڑے کر دو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے قربانی کے تمام جانور لا کر کھڑے کر دیے اور لبیک کہتے ہوئے اس کا استقبال کرنے لگے۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا سبحان اللہ، ان لوگوں کو کعبہ جانے سے روکنا مناسب نہیں۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور اس نے ان سے کہا میں نے ان کے پاس قربانی کے جانور دیکھے ہیں، یوں ان کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہیں اور ان کا اشعار کیا جا چکا ہے، سو میں تو مناسب نہیں سمجھتا کہ انہیں کعبہ سے روکا جائے۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی تمام اشیاء کو ان کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی جانتا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہوگا اسے بھی جانتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سورۃ الانعام میں، اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں اور نہ کوئی تر ہے اور نہ خشک مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔